بابر شہزاد ترک آپ کے سامنے صحت سے جڑے ہوئے ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دنیا بھر میں، یورپ میں، بالخصوص برطانیہ میں سپر فلو کے نام سے جو ایک مرض ہے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تیزی سے اس مرض کے جو پھیلنے کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ قومی ادارہ صحت اسلام آباد کی جانب سے بھی پاکستان میں اس مرض کی آمد کی تصدیق ہوئی ہے۔ انفیکشن ڈیزیز سرویلنس ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد مدثر جو قومی ادارہ صحت کے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس مرض کے حوالے سے آگاہی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ وائرس ہے کیا؟ السلام علیکم۔ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ ایکچولی زونوٹک سیکٹر سے آیا ہے، جو کہ برڈ سے، پگ سے انسان میں منتقل ہوا ہے۔ ایکچولی دا پرابلم از دیٹ کہ ابھی ون ہیلتھ کا کنسیپٹ آیا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان، انوائرمنٹ اور جانور اپنی ریسورسز شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ سو یہ وائرس ایکچولی فرام دا برڈس انسانوں میں منتقل ہوا ہے اور یہ پہلے بھی اس کی کیسز آتے رہی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کی کتنے کیسز جو ہیں پاکستان میں اب تک رپورٹ ہوئی ہیں اور قومی ادارہ صحت کی جانب سے اس کی تصدیق کب کی گئی تھی؟ سر دیکھیں، کیسز تو ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک بات کی میں یہاں پر وضاحت دینا چاہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کووڈ کا تھا اور ایک دم سے سڈن رائز ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت یہ پاکستان کے اندر 5 سے 10% کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک نارمل سیزنل فلو کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو دا کووڈ۔ وہ اس طرح کے مطلب ایک لوگوں میں مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ایک نیکسٹ پینڈیمک آ رہا ہے، سو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں ہم نارمل پریونٹیو میجرز کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ بخوبی برآزما ہو سکتے ہیں۔ علامات کیا ہیں سر اس مرض کی؟ بیسیکلی علامات اس میں ریسپیریٹری پرابلمز ہوتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ ہر علامات ہر مریض میں ہو، کف کی صورت میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سور تھروٹس ہو سکتی ہیں، آپ کے ریسپیریٹری پرابلم ہو سکتی ہے، نزلہ، فلو، سائنائٹس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابتدائی چند علامات ہیں۔ میجورٹی آف دا کیسز میں یہ بھی نہیں ہوتا، جس کہ اگر یہ امینو ڈیفیشنسی کچھ لوگ ہیں، امینو کمپرومائز، جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں یہ علامات زیادہ طور پر نمودار ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ینگ جنریشن ہے اس میں اتنی زیادہ یہ علامات سامنے نہیں آتے۔ پاکستان میں اس کی ویکسین وغیرہ دستیاب ہے اور قومی ادارہ صحت کا رول کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ آپ نے اچھا کویشچن کیا کہ دیکھیں، بذات خود کہ قومی ادارہ صحت اس کے اوپر ایک ایگل آئی رکھ رہے ہیں۔ ہمارے مختلف ایکٹیویٹیز اس میں ہو رہی ہیں اس وقت بھی کہ نمبر 1 ہمارے پاس ایڈوانس ڈائگنوسٹک فیسیلٹی اویلیبل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے پبلک ہیلتھ کی بلیٹن کے فارم میں ہم صوبوں کے ساتھ وہ الرٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ویکلی الرٹس بھی جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پلس اس کے اوپر ہم نے IDSR کے توسط سے ہم کیسز کو رپورٹ کر رہی ہیں، ایڈوائزری ایشوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کمیونیکیشنز اور ہمارا ہیلتھ ایجوکیشن مٹیریل تمام ہماری NIH قومی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ سر یہ بتائیے کہ یورپ میں بالخصوص برطانیہ میں اس مرض نے جو ہے بہت تیزی سے پھیلا ہے، تو پاکستان میں اگر خدا نخواستہ یہ مرض پھیل جاتا ہے تو کیا ہمارے ہاں انتظامات موجود ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اس سلسلے میں بڑا ایک میں کہوں کہ خوش نصیب ملک ہے کہ قومی ادارہ صحت کے توسط سے جب یہاں پر ہم رسک کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کیسز ایک دم سے آئیں گے، لیکن دیکھیں فیوچر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی ٹائم یہ وبا رائزنگ اپ ہو سکتی ہے۔ سو اس میں جو میجر جو پریونشنز ہیں کہ اپنی ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں، نمبر 1، اپنے کف ایٹیکیٹس کا خیال رکھیں، جس طرح سے آپ کو باقی منہ کو ڈھانک کے رکھیں، غیر ضروری طور کے اوپر باہر نہ جائیں، کولڈ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بہت زیادہ کنجسٹڈ انوائرمنٹ میں نہ بیٹھیں، تو انشاءاللہ اسے یہ سمپل پریونٹیو سٹیپ ہے کہ جس سے عام بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، بچوں اور بزرگوں کو خصوصی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وائرل لوڈ کے اوپر، حالانکہ یہ اتنا کوئی نوٹوریس جسے کہہ سکتے ہیں وائرس نہیں ہے۔ H3N2 یہ ایک سب ٹائپ ہے ایک انفلوئنزا A کی وائرس کی، ٹھیک ہے۔ سو اس میں احتیاطی تدابیر خاص طور پر جو بوڑھوں کو چاہیے جن کا قوت مدافعت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح کی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں علامات اور ان سے بچاؤ کہ اپنے کف ایٹیکیٹس کا، انفیکشن پریونشن کنٹرولز کا، ہینڈ ہائیجین کا، ان کا خیال پر زیادہ رکھیں، اپنے آپ کو گرم رکھیں، موسم کے مطابق اپنے گرم کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد مدثر، انفیکشن ڈیزیز سرویلنس کے ایکسپرٹ ہیں، قومی ادارہ صحت کے، نہایت تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس مرض کے پاکستان میں موجودگی اور خدا نخواستہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو اس کی صورت میں کیا اقدامات لیے جانے چاہیے حکومت کی جانب سے اور کیا لیے جائیں گے۔
بزرگوں اور جو بچے ہیں یعنی کہ عمر کے دونوں سروں پر موجود، ایک سرے پر بچہ ہو دوسرے سرے پر بزرگ ہیں، ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، عام شہریوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اس مرض کے حوالے سے، وہ بھی تفصیلاً ڈاکٹر محمد مدثر جو ہے وہ بتا رہے تھے۔